السلام علیکم۔ سن 11 ہجری میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے چند دن قبل ایک لشکر حدود شام کی طرف بھیجنے کے لیے مرتب فرمایا۔ اس لشکر میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عبید بن جراح، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت سعید بن زید جیسی عظیم المرتبہ صحابہ کرام شامل تھی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی قیادت کے لیے ایک 18-19 سال کے نوجوان کو منتخب فرمایا تو لوگوں نے اس پر استعجاب کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو بیماری کے باوجود خیمہ سے باہر آ کر ایک پرجلال خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، تم نے اس مہم کے قائد کے بارے میں جو کچھ کہا مجھے اس کی اطلاع مل چکی ہے۔ اس سے پہلے اس کے والد کے بارے میں بھی ایسی باتیں کہہ چکے ہو۔ خدا کی قسم وہ بھی افسری کا مستحق تھا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا بھی افسری کا مستحق ہے۔ وہ بھی مجھے محبوب تھا اور یہ بھی مجھے محبوب ہے، اس لیے تم اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آیا کرو کہ وہ تمہارے بہترین آدمیوں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک نے سب کو مبہوت کر دیا اور بے اختیار پکار اٹھی، یا رسول اللہ، ہم آپ کے فیصلے پر راضی ہیں اور اس نوجوان کی قیادت ہمیں دل و جان سے قبول ہے۔ یہ خوشبخت نوجوان حضرت اسامہ بن زید تھے۔ آپ کی کنیت ابو محمد حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محبوب رسول تھے۔ آپ کا تعلق بنو قزاعہ کے ایک شاخ بنو کلب سے تھا۔ حضرت اسامہ حضرت زید بن حارث کے بیٹے تھے جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب غلام اور منہ بولے بیٹے تھے، اور آپ کے والدہ برکہ جن کی کنیت ام ایمن تھی، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد طفلت میں آپ کی کہلائی تھی، اس لیے ان کو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کا شرف ورثہ میں ملا تھا۔ سن 7 بعد بعثت میں مکہ میں پیدا ہوئی۔ مسند احمد میں خود حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ کم سن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں ایک جانب مجھے بٹھاتے اور دوسری جانب حضرت حسن ابن علی کو بٹھاتے، پھر ہم دونوں کے لیے دعا فرماتے، الہی میں ان دونوں پر رحم کرتا ہوں، تو بھی ان پر رحم فرما۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو حضرت اسامہ بن زید کو اکثر پانی ڈالنے کی سعادت نصیب ہوتی تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت اسامہ کو بارگاہ نبوی میں جو خصوصیت حاصل تھی اس کی بنا پر منافقین ان سے حسد کرتی تھی، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوتا تھا۔ 14 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رشتہ زینب بنت حنظلہ سے کرا دیا، مگر ان زوجین کی نب نہ سکی۔ اس کے بعد ان کا نکاح حضرت نعیم بن عبداللہ انحام کی بیٹی سے ہوا، جس سے حضرت ابراہیم بن اسامہ پیدا ہوئی۔ سن 7 ہجری 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضرت اسامہ 15 سال کی ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اہم مہم کا امیر بنا کر حرقہ کی طرف بھیجا۔ صحیح بخاری و حدیث کی دوسری کتابوں میں اس سریہ کا نام سریہ حرکات لکھا ہے۔ آپ نہ تجربہ کار اور نہ آزمودہ کار تھے، اس لیے ایک پاش غلطی ہو گئی جن پر وہ ہمیشہ نادم رہے۔ وہ خود اپنی زبان سے بیان کرتی تھی کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو حرقہ کی طرف بھیجا۔ صبح کو دشمنوں سے مقابلہ ہوا، دشمن ہزیمت کا کر بھاگ گئی۔ میں نے اور ایک انصاری نے ایک شخص کا تعاقب کیا، جب وہ ہماری زد میں آ گئے تو لا الہ الا اللہ پکار اٹھا۔ اس کے اس اعلان پر انصاری نے ہاتھ روک لیا، مگر میں نے نیزوں سے کام تمام کر دیا۔ مدینہ واپسی پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ معلوم ہوا تو مجھ سے فرمایا، اسامہ، تم نے ایک شخص کو کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد بھی قتل کر دیا۔ میں نے عرض کیا، اس نے اپنے بچاؤ کے لیے ایسا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عذر ناقابل قبول سمجھا اور بار بار اس جملہ کو دہراتے رہے، یہاں تک کہ مجھ کو اتنی ندامت ہوئی کہ دل میں کہنے لگا کہ کاش آج ہی اسلام لایا ہوتا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت اسامہ بن زید کے ہاتھ سے قتل ہونے والا شخص کا نام مرداس بن نہیک تھا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ فتح مکہ کے بعد بیت اللہ میں اس شان سے داخل ہوئی کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری پر آپ کی پیچھے بیٹھے تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد سریہ حضرت اسامہ کی سرگردگی میں بھیجے۔ سن 8 ہجری میں شریک موتہ میں حضرت زید بن حارث، حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن رواحہ اور کئی دوسرے صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بزرگوں کی شہادت کا بڑا قلق ہوا، چنانچہ اپنے وفات کے کچھ دنوں پہلے ان شہداء کے انتقام کے لیے ایک اور لشکر تیار کرایا، اور چونکہ حضرت اسامہ کے والد حضرت زید شہید ہوئی تھی اس لیے اس لشکر کا امیر حضرت اسامہ کو بنایا۔ چنانچہ سفر 11 ہجری میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ کو بلا کر اس کے متعلق ضروری ہدایت فرمائے، لیکن ابھی یہ لشکر روانہ نہ ہوا تھا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری کی علامات شروع ہو گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت زید اور حضرت جعفر کی شہادت کا اتنا اثر تھا کہ اس کی روانگی ملتوی نہ فرمائی، اور اسی بیماری کی حالت میں اپنے دست مبارک سے حضرت اسامہ کو عالم مرحمت فرمایا اور لشکر روانہ ہو گیا۔
اس لشکر کا پہلا پڑاؤ مدینہ کے قریب ہی جرف نامی ایک مقام پر تھا۔ مدینہ کے قریب ہونے کی وجہ سے لوگ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے اور ان کی خیریت دریافت کر کے رخصت ہو جاتے تھے۔ حضرت اسامہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیمار چھوڑ کر گئے تھے، اس لیے وہ بھی دیکھنے آ جاتے تھے۔ بروز اتوار ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض زیادہ بڑھ گیا۔ حضرت اسامہ کو اطلاع ملی تو فوراً منزل گاہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کمزوری طاری تھی۔ حضرت اسامہ نے آ کر جبین مبارک پر بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش تھے، تاہم حضرت اسامہ کی دعا کے لیے دست مبارک آسمان کی طرف اٹھاتی تھی اور حضرت اسامہ پر رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ دیکھ کر مطمئن ہو کر واپس جرف چلے گئے اور دوسرے دن صبح کو پھر دیکھنے آئے۔ اس دن آفاقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو روانگی کا حکم دیا، چنانچہ انہوں نے فوج کو کوچ کا حکم دے دیا، لیکن قبل اس کے کہ حضرت اسامہ جرف سے روانہ ہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بگڑ گئی۔ اس وقت حضرت اسامہ کی والدہ حضرت ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی تھی۔ وہ ہاشمی خاندان کے بہت سے افراد کا وقت آخر دیکھ چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں کچھ ایسے علامات پائی کہ یقین ہو گیا کہ وقت آخر آ پہنچا ہے۔ حضرت ام ایمن نے ایک آدمی کو فوراً حضرت اسامہ کے پاس ہی پیغام دے کر روانہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آخر ہے، فوراً مدینہ پہنچو۔ چنانچہ حضرت اسامہ، حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ اسی وقت مدینہ پہنچے۔ اس وقت ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی کو چھوڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فوری فوج جرف سے مدینہ آ گئی اور یہ مہم اس وقت ملتوی کر دی گئی، اور حضرت اسامہ بن زید ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں مشغول ہو گئی اور جسم مبارک کو قبر انور میں اتارنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئی تو لشکر کو تیاری کا حکم دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی عرب قبائل کی ارتداد کی خبریں آنا شروع ہو گئی، جس پر صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ اس نازک موقع پر لشکر کو مدینہ میں ہی رکنا بہتر ہوگا۔ حضرت ابو بکر یقین و استقامت کے نہایت بلے مقام پر فائز تھے۔ آپ نے جواب دیا کہ خواہ مجھ کو پرندے نوچ کھائے، لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کیے بغیر نہ رہ سکتا۔ آپ اس مہم کو روکنے پر آمادہ نہ ہوئی اور فوج کو روانگی کا حکم دیا۔ پہلی مرتبہ گو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش سے لوگوں نے اسامہ کی امارت منظور کر لی تھی، لیکن دل سے سب ناپسند کرتے تھے۔ چنانچہ انصار نے حضرت عمر کے وساطت سے حضرت ابو بکر کو پیغام بھیجا کہ اسامہ کے بجائے کسی سن رسیدہ اور معمر شخص کو امارت کا عہدہ دیا جائے۔ یہ پیغام سن کر آپ مارے غصے کے کڑے ہو گئے اور فرمایا، ابن خطاب، جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا ہے تم مجھ سے اس کے معزول کرنے کی خواہش کرتے ہو؟ آپ خود جرف تشریف لے گئے، وہی فوج روانہ کی اور طولی دور خود پیدل ساتھ چلے۔ حضرت اسامہ نے عرض کیا، یا خلیفہ رسول، آپ سوار ہو کر چلیے ورنہ ہم لوگ سواری سے اتر پڑیں گے۔ فرمایا، نہ مجھ کو سوار ہونے کی ضرورت ہے نہ تم کو اترنے کی، میرے پیروں کو اللہ کے راہ میں غبار آلود ہونے دو۔ غرض حضرت ابو بکر نے اس شان سے لشکر حضرت اسامہ کو رخصت کیا اور حضرت اسامہ نے منزل مقصود پر پہنچ کر دشمنوں پر فتح حاصل کی اور اپنے والد بزرگوار کے قاتل کو واصل جہنم کیا۔ حضرت ابو بکر کی خدمت میں فتح کا مجدہ بھیجا۔ آپ اس فتح سے اس قدر مسرور ہوئی کہ حضرت اسامہ کی واپسی پر مہاجرین و انصار کو لے کر مدینہ سے باہر ان کے استقبال کو نکلے۔ حضرت اسامہ نہایت شاندار طریقے سے مدینہ میں داخل ہوئی۔ آگے آگے حضرت بریدہ بن حصیب پرچم لہرا رہے تھے اور ان کے پیچھے حضرت اسامہ اپنے والد کے سبحہ نامی گھوڑے پر سوار تھے۔ مدینہ آتے ہی انہوں نے مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر گھر گئے۔ حضرت اسامہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھے، اس لیے آپ کے جانشین بھی ان کا بہت لحاظ رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ہمیشہ حضرت اسامہ کا احترام کرتے رہے۔ حضرت عثمان کے عہد خلافت کے نصف آخر میں فتنوں نے سر اٹھایا تو آپ نے کسی مہم میں حصہ نہیں لیا، اور حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جب زیادہ شورش بڑھی تو حضرت اسامہ نے مکمل طور پر گوش نشینی اختیار کر لی۔ آپ نے 54 ہجری یا 58 ہجری میں جرف میں وفات پائی۔ آپ کی تدفین مدینہ میں ہوئی۔ اس وقت 60 سال کی عمر تھی۔ آپ سے 128 احادیث مروی ہے، جن میں سے 15 متفق علیہ ہے۔